ملٹھی کو 5 منٹ تک چوس لیں، آپ کا گلا بالکل صاف اور ریشہ ختم ہو جائے گا۔ پیاز میں شہد ملا کر کھانے سے ہچکی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ دانت میں بہت زیادہ شدید درد ہونے لگے تو جان لیں کہ دانت اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ دودھ ہر روز پینے سے انسان کا رنگ گورا ہونے لگتا ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹا جائے تو ان کی کروٹ کم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ نہ کھاؤ، جسم کی گرمی سے بچ جاؤ گے۔ بیری کے درخت پر شہد کا پانی چھڑک دو، بیری کا درخت پھل میٹھا دینا شروع کر دے گا۔ اگر خواب کے اندر میٹھا پھل کھاتے دیکھو تو آپ جان لو یہ خوبصورت ہونے کی نشانی ہے۔ مسور کی دال زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تھوڑے سے پانی کے اندر سرکہ ملا کر سبزی میں چھڑک دو، سبزی تازہ رہے گی۔ اگرچہ بچہ بہت زیادہ رونے لگے تو دن میں چند مرتبہ سورۃ الناس اور سورۃ رحمان 3 بار پڑھ کر بچے پر دم کریں۔ جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ سفید چنے شوگر ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے۔ زیادہ کھانا پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ لیمبو کا رس نکال کر برف خانے میں فریز کر دیں، جب ضرورت پڑے نکال کر استعمال میں لے آئیں۔ پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا ہو جاتا ہے۔ بچے کو شہد چٹاؤ، بچہ تندرست رہے گا۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کم ہو جاتی ہے۔ ابلے چاول کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو نہار منہ مالٹے کھایا کرو، آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جن کو بخار بہت زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے اونٹ کا دودھ بہت زیادہ مفید ہے۔ کانوں سے کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو روغن بادام لے کر 500 مرتبہ یا سمی پڑھ کر دم کرے اور رات کو 1 قطرہ کانوں میں ڈال دے۔ کچھ دنوں میں آپ کے کان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ گندم کے آٹے کی روٹی بنا کر کھایا کرو، آپ کا معدہ ہمیشہ کے لیے مضبوط رہے گا، جبکہ سفید آٹے کی روٹی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ جو حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔